اس ماہ مقدس کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت نے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے شب قدر جیسی عظیم عبادت نصیب فرمائی ہے۔ پورے سال کے اوقات میں سب سے زیادہ قیمتی اوقات اور مبارک گھڑیاں ماہ رمضان کی ہیں۔ یہ پورے سال کا عطر ہے۔ پھر رمضان المبارک کا عطر اور نچوڑ پھر آخری عشرے کو فرمایا، اور آخری عشرے کا نچوڑ لیلۃ القدر ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ایک عظیم الشان نعمت اور بہت بڑی دولت لیلۃ القدر ہے، جس کی وجہ سے رمضان کی عظمت برکت کو چار چاند لگ جاتے ہیں، شان دوبالا ہو جاتی ہے۔ یوں تو زمانے کے اوقات اور اس کی ساعتوں میں رات کا حصہ بندگی اور تقرب کے لیے خاص ہے۔ رات کو اللہ نے ویسے بھی خاص رکھا ہے، مگر پھر بھی سال بھر میں بعض راتیں نہایت مقدس ہیں، محترم ہیں، جن میں ایک رات ماہ رجب کی 27ویں رات ہے، جس کو شب معراج کہا جاتا ہے، اور دوسری ماہ شعبان کی 15ویں رات ہے، جس کو بعض مفسرین کے قول کی بنا پر سورۃ دخان کی برکت والی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ مبارکہ، اور تیسری رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی سی ایک رات جس کو شریعت نے متعین اور مقرر کر کے نہیں بتلایا، اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ رمضان المبارک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی ساری کتابیں رمضان المبارک ہی میں اتری ہیں، سارے صحیفے اس مہینے میں اترے۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی اللہ نے اسی مہینے میں فرمائی، یوں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں۔ 24 کی رات قرآن کریم کا نزول شروع ہے۔ لوح محفوظ سے جو 7ویں آسمان کے اوپر ایک خاص تختی ہے، جس پر اللہ کی ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے، تقدیر کی ساری چیزیں اس پر لکھی ہیں، جس کا ایک ورق مشرق و مغرب اور 7واں آسمان سے بڑا ہے۔ اللہ عز و جل کا علم اس پہ درج ہے، وہاں سے اللہ نے قرآن کریم کو اتارا، اور 7واں آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے بیت العزت، بیت اللہ کے برابر میں، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ سارا قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کی خدمت اقدس میں 24,000 مرتبہ زیادہ جبریل علیہ السلام کی آمد ہوئی، لیکن ان کی اصلی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک شب معراج سدرۃ المنتہا پر، ایک غار ہیرا میں دیکھا، اور آخری مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اس وقت دیکھا جب آپ محلہ اجیاد میں تھے۔ وہاں جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے اپنی شکل تو دکھاؤ، اس پر انہوں نے اپنے سر 2 پر پھیلائے اور سارے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لیا۔ سیرت حلبیہ میں یہ بات موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی رہی، قرآن نازل ہوتا رہا، لیکن جب یہ نازل ہوا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا لیلۃ القدر میں۔ اور بعض رات نے کہا لیلۃ القدر 24ویں کی شب ہے، بعض نے کہا 25 کی ابتدا، بعض نے کہا 27ویں کی شب میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ تو جو بھی رات ہو، اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن کی ساری راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، ان کی تو ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ چونکہ پچھلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی ہوتی تھی، اس لیے انہیں عبادت کا موقع ملتا تھا، لیکن اس امت کی عمر 60 اور 70 100 سے آگے نہیں بڑھی، اس لیے اگر زیادہ عبادت کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس امت کے لیے رات ایسی دے دی کہ اگر ہم اس میں عبادت کر رہے ہیں تو لمبی عمر والوں سے کہیں زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ امام زہری رحمہ اللہ علیہ کا قول تفسیر قرطبی میں ہے کہ قدر کا معنی انما سمیت بذالک لعظمیھا وقدریھا وشرفیھا، قدر کا معنی مرتبہ ہے، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، چونکہ اس رات پہ اللہ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے شب قدر کہلاتی ہے۔ بہرحال مفسرین کی مختلف اقوال ہیں اس بارے میں کہ شب قدر کس کو کہا جاتا ہے، اور قدر کا ایک معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ، اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ اس کی عظمت کو اتنی بات سے بیان فرما دیا کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، لیلۃ القدر نازل ہوئی، اور لیلۃ القدر کا نزول اس رمضان المبارک میں ہوا۔ گویا لیلۃ القدر جس صورت کی ابتدا بھی انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا، اور اس کی فضیلت میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثیر بیان فرمائے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی، رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں، اور اسی کو قرآن مجید میں بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اور یہ رات عطا کیوں ہوئی؟ علماء نے لکھا ہے چونکہ یہ سورت قدر ہے، قرآن مجید جس رات کو آسمان اول پہ اتارا گیا، اس کے درجے مرتبہ کے کیا کہنے، اس لیے خود رب العالمین نے اس رات کو
لیلۃ القدر کا نام دیا. اور اس کا شان نزول تو روایات میں آتا ہے، تفسیر مزری میں بھی یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی عابد کا ذکر کیا جو ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور دن کو یاد کرتا. اس نے مسلسل 1000 مہینے اس طرح گزار دیے. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس امت کا شرف یہ، اس امت کو اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایسی شخص کا ذکر کیا، یعنی وہی بات ہے تفسیر قرطبی میں ہے، یہ وہ روایت ہے جس کو تفسیر روح المعانی میں اپنے طریقے میں بیان فرمایا. یہاں اس کو اپنے طریقے پر بیان فرمائے. امت محمدیہ کی خصوصیت شب قدر اس کو عطا ہوئی. علامہ سیوطی رحمہ اللہ علیہ نے در منصور میں نقل فرماتے ہیں ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتیھا من کان قبلہم. یہ مقدس رات اللہ رب العزت نے فقط میری امت کو عطا فرمائی. سابقہ امتوں میں سے کسی کو یہ شرف نہیں ملا. پہلی امتوں میں عابد کہا جاتا تھا کہ جو 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کرتا، لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ایک رات کی عبادت سے وہ 1000 رات کی عبادت کرنے والے عابد سے بہتر مقام یہ شخص حاصل کر لیتا ہے. یہ حضور کی غلامی کے صدقے میں امت کو یہ بات نصیب ہوئی. بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے حضرت سلیمان کی مدت حکومت 500 مہینے، ذوالقرنین کی مدت سلطنت بھی 500 ماہ. اللہ نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی کہ اس شب کی عبادت کا اجر و ثواب ان دونوں بادشاہوں کی مجموعی مدت سلطنت یعنی 1000 ماہ کی حکومت سے بہتر ہے. اب آپ خود یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی عمر رکھنے والی یہ امت یہ کہاں تک ان کے مقام کو حاصل کر سکتی تھی، کہاں تک ان کی عبادات کا احاطہ کر سکتی تھی، کہاں تک پہنچ سکتی تھی. اللہ نے انعام فرمایا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات ملتی ہے یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہوتے، لہٰذا آخری عشرے کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھنے کا اہتمام، دن میں روزہ رکھیں، رات کا بڑا حصہ عبادت میں گزار دے انسان، تراویح تہجد کا اہتمام کرے، اللہ کا ذکر کرے، اپنے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرے، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی روایت من قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے قیام کا عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، بعض روایت میں اگلے گناہ بھی معاف. تو یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انعام کو بیان فرمایا اپنی امت کے لوگوں کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی زبانی جبریل علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ شب قدر میں حضرت جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کر رہا ہو. اور حضور نے اما عائشہ کو فرمایا شب قدر کو آپ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اہم رات ہے. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں یا 29ویں راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے. اتنی بابرکت رات کے مخفی ہونے کی حکمتیں بھی علماء نے لکھی ہیں کہ دعا کی گھڑی کی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے. کون سی قبولیت گھڑی؟ جیسے جمعہ کے لیے قبولیت کی گھڑی اس میں اعظم کو اللہ نے مخفی رکھا ہے، یہاں بھی اسے مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ بند ہو جاتی. اس رات کے عمل پر اکتفا کر لیا جاتا، عبادات چھوڑ دیتے. اگر کسی مجبوری وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو پھر اس سے صدمہ ہوتا، اس صدمے کا ازالہ نہ ہو سکتا. اور اللہ رب ایک حکمت لکھی، اللہ رب العزت کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا بیدار رہنا محبوب ہے، اس لیے رات متعین نہ فرمائے تاکہ اس کی تلاش متعدد راتیں عبادت میں گزارے، میرا قرب خاص حاصل کرے. اور امام راضی رحمہ اللہ نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ تعیین نہیں کی رات کی گناہ گاروں پر شفقت کی، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا. اس لیے اور اس میں خاص حکم یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، اللہ رب العزت کو منا لو. یہی تو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن 2 آدمی لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے شب قدر حتمی طور پر متعین نہ ہو سکی. اس لیے دوستو اللہ رب العزت کو منانے کے دن ہیں، اللہ کو منانے. ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ آپ نے جو بیان فرما دیا وہ اتنا ہی کافی ہے، اس کو چھپا دیا. عسیٰ ان یکون خیر لکم، بہتر ہے کہ حضور صحیح کا یہ فرمان کیا خبر تاریخ کا پتہ نہ دینے میں تمہاری میری امتی ہو بھلائی ہو. اس لیے خوب کوشش کرو، اللہ کو مناؤ، طاق راتوں میں تلاش کرو. اس لیے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے اور ہم کس کام کے، ہمارے اعمال کسی کام کے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے یہ مت دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یہ دیکھ وہ ذات کون سی ہے،
کس ذات کے بارے میں ہو رہا ہے، لہٰذا اس ذات کے مقام کو دیکھ کر اس کی نافرمانی نہ کر۔ اور یہ مت دیکھ قول کس کا ہے، یہ بات بیان کون کر رہا ہے، یہ دیکھ بات کس کی کر رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔